احمدہ و اصلی علی رسول کرتی ہے. چونکہ اس مرحلے پر ہم قرآن حکیم کی سورتوں کے ایک جوڑے کا مطالعہ کرنے والے ہیں، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر مصحف کی ترتیب سے متعلق اور سورتوں کی گروپنگز کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر دی جائیں تاکہ قرآن مجید کے ساتھ ایک مجموعی اور عمومی تعارف اور اس کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت پیدا ہونے میں مدد مل سکے. اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کی اکائی آیت ہے اور قرآن حکیم 6000 سے زائد آیات پر مشتمل ہے. آیت کے معنی ہے نشانی، اور اس سے در حقیقت اس جانب رہنمائی کی گئی ہے کہ قرآن حکیم کی ہر آیت علم و حکمت کا ایک موتی اور اللہ کے علم کامل اور اس کی حکمت بالغہ کی ایک نشانی ہے. آیات صرف حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے، آیات مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے، آیات مکمل جملوں پر بھی مشتمل ہے، اور ایسی بھی بہت سی آیات ہیں جن میں متعدد جملے آ جاتے ہیں. یہ تمام باتیں کسی لغوی یا نحوی یا اجتہادی اصول پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امور توقیفی ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے ہی سے امت کو معلوم ہوئے. آیتیں جمع ہو کر سورتوں کی شکل اختیار کرتی ہیں. سورتوں کی تعداد متفق علیہ ہے، 114 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی. سورت کے بارے میں بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ سور کے معنی ہے فصیل، گویا کہ اس لفظ کے استعمال سے یہ نقشہ سامنے لے آیا گیا کہ قرآن حکیم کی ہر سورت علم و حکمت کا ایک شہر ہے جس کے گرد ایک فصیل موجود ہے. آیات ہی کی طرح سورتیں بھی چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی. سب سے چھوٹی صورتیں 3 ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، اور انہی میں سے ایک سورت العصر ہے جو ہمارے اس منتخب نصاب کا نقطۂ آغاز ہے. بقیہ 2 صورتیں سورت الکوثر اور سورت النصر ہے. طویل ترین صورتیں قرآن حکیم کی وہ ہیں جو سورہ فاتحہ کے بعد مصحف میں بالکل آغاز میں آتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف. ان صورتوں کی ترتیب یہ بھی توقیفی ہے. بعض صورتیں وہ ہیں کہ جو بیک وقت ایک مربوط اور مسلسل خطبے کی شکل میں نازل ہوئی، لیکن بہت سی صورتوں میں تدوین و ترتیب کا معاملہ ہوا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ہوا کہ بعض آیات نازل ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد رکھ دو. بہرحال یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. حضرت جبرائیل کی نگرانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معین فرمائی. سورتوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ عام بات کہی اور سنی جاتی ہے وہ ہے ان کے زمانہ نزول کے اعتبار سے ان کے مابین ایک تقسیم. کچھ صورتیں مدنی ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں، یعنی کچھ صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی اور کچھ صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اب ترتیب مصحف کی طرف آئی ہے اور صورتوں کی گروپنگز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہے. یہ بات اظہر من الشمس ہے، اس پر کچھ مزید عرض کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ جو ترتیب مصحف ہے اس میں صورتیں جس طرح ایک دوسرے کے بعد رکھی گئی ہیں اور ان میں جو گروپنگ کی گئی ہے ان میں سے ایک گروپنگ وہ ہے کہ جس کا ذکر ہمیں دور نبوی اور دور صحابہ سے ملتا ہے، یعنی احزاب یا منزلیں. 7 احزاب یا 7 منزلیں. یہ در حقیقت بغرض تلاوت قرآن حکیم کو 7 حصوں میں تقریباً مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا، اس لیے کہ آغاز میں مسلمان تقریباً ہر مسلمان ہر ہفتے قرآن مجید ختم کیا کرتا تھا. تو اس کے لیے ضروری ہوا کہ قرآن حکیم کو 7 تقریباً مساوی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ایک شخص روزانہ ایک حصہ
ایک حزب یا ایک منزل پڑھ کر ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیا کر. یہ تقسیم جیسا کہ عرض کیا گیا دور صحابہ میں موجود تھی. اس ترتیب میں سورتوں کو کہیں توڑا نہیں گیا ہے، کوئی فصیل نہیں توڑی گئی، بلکہ پوری سورتیں گروپ کی گئی. چنانچہ اس میں بھی ایک حسن پیدا ہو گیا ہے، اسے حسن اتفاق کہیے کہ سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیجئے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک دیباچے اور مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کے بعد پہلا حزب یا پہلی منزل 3 سورتوں پر مشتمل ہے، اس کے بعد 5 پر، اگلا حزب یا اگلی منزل 7 پر، پھر 9 پر، پھر 11 پر، پھر 13 پر، اور اس کے بعد حزب مفصل کہلاتا ہے. اس میں سورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے آخر میں بڑی چھوٹی چھوٹی سورتیں جمع ہیں. تو یہ 7 منزلیں یا 7 احزاب یہ دور نبوی اور دور صحابہ میں موجود تھے. البتہ 2 تقسیمیں بعد میں کی گئی ہیں جس کا دور نبوی اور دور صحابہ میں ذکر نہیں ملتا. ایک قرآن حکیم کو 30 پاروں میں تقسیم کرنا، یہ در حقیقت اس دور کی بات ہے جبکہ مسلمانوں کا وہ جذبہ دینی کچھ مدھم پڑ گیا تھا، اور تلاوت قرآن کے ضمن میں ان کا وہ معمول کہ ہر ہفتے قرآن مجید ختم کر لیا جائے وہ اب کچھ لوگوں پر گراں گزر رہا تھا. تو یہ بات سوچی گئی کہ قرآن مجید کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہر مسلمان ہر روز ایک حصہ پڑھ کر ایک مہینے میں قرآن ختم کر لیا کرے. لیکن یہ تقسیم واقعہ یہ ہے کہ بڑی ہی آربیٹریری، کسی بھی اصول پر قطعاً مبنی نہیں ہے. یہاں تک کہ ظلم کیا گیا ہے کہ سورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی ہیں اور ایسے ایسے بھونڈے طریقے پر توڑی گئی ہیں کہ مثلاً سورہ ہجر ہے تو اس کی ایک آیت 13ویں پارے میں اور بقیہ پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں چلی گئی ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی مصحف تھا اور اس نے اس کے صفحات گن کر برابر 30 حصوں میں اسے تقسیم کر دیا. یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں جو مصحف چھپتے ہیں قرآن مجید تباہ ہوتے ہیں ان میں بالعموم ان اجزاء کا یا ان پاروں کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. البتہ ایک دوسری تقسیم جو کی گئی اور وہ بھی بغرض سہولت تلاوت، وہ ہے سورتوں کی تقسیم رکوعوں میں. اس میں پیش نظر یہ تھا کہ طویل سورتیں جن کا ایک رکعت میں پڑھنا مشکل ہے ان کو اس طرح کے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ ایک ایک حصہ ایک رکعت میں پڑھا جائے. اس طرح سورتیں جو ہے وہ رکوعوں میں منقسم ہو گئیں. آخری پارے کی اکثر صورتیں وہ ہیں جو صرف ایک ایک رکوع پر مشتمل ہے، اس لیے کہ ان کو بآسانی ایک رکعت میں پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بعد پیچھے کی طرف آئیے تو 2 رکوعوں کی صورتیں ہیں، پھر 3 کی ہیں، 4 کی ہیں، یہاں تک کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے. رکوعوں میں جس نے بھی یہ تقسیم کی ہے یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس نے مضامین کا لحاظ رکھا ہے. عام طور پر رکوع کی تقسیم ایسے ہی موقع پر ہوتی ہے کہ جہاں ایک مضمون مکمل ہو جائے اور سلسلہ کلام جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. بہرحال پاروں اور رکوعوں کی یہ تقسیم دور صحابہ میں موجود نہیں تھی، یہ زمانہ ماں باپ سے متعلق ہے. البتہ قرآن حکیم کی سورتوں کی ایک اور گروپنگ ہے جو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا اسی زمانہ حال میں بعض محققین کی نگاہ ان کی طرف گئی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن حکیم میں انہوں نے اس کی آیات آئیں گی، پھر مدنیات آئیں گی، دوسرا گروپ مکمل ہو جائے گا. اس طریقے سے بھی یہ حسن اتفاق ہی اس کو کہا جائے گا، اگرچہ اتفاق کا لفظ دین کے معاملات میں کوئی زیادہ مناسبت کا حامل نہیں ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوا ہے، اللہ کے ارادہ قدیم کے تحت ہوا ہے. بہرحال ہم اپنے عام بول چال کے انداز میں اسے حسن اتفاق سے تعبیر کریں تو غلط نہ ہوگا کہ یہاں بھی 7 ہی گروپ سامنے آتے ہیں، مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ، اور ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے. ایک مزاج ہے کہ جو اس مدنی اور مکی صورتوں میں کہ جو اس گروپ میں آئی ہیں ان میں کچھ قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے. ہر گروپ کا یوں کہیے کہ ایک عمود ہے، ایک سینٹرل ایکسس ہے، ایک مرکزی خیال ہے، اور اس کے گرد اس گروپ کی تمام مکی اور مدنی صورتیں مربوط ہیں. سلسلہ کلام میں ان کے مابین گہرا ربط اور تعلق موجود ہے.
اس طریقے سے قرآن حکیم کی صورتوں کے 7 گروپ وجود میں آئے ہیں۔ پہلے گروپ میں سورہ فاتحہ، یہ صرف ایک مکی صورت ہے، اور 4 انتہائی طویل مدنی صورتیں ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ دوسرا گروپ کچھ متوازن ہے اس اعتبار سے کہ 2 ہی اس میں صورتیں مکی ہیں، 2 ہی مدنی ہیں، سورہ انعام اور اعراف مکی، سورہ انفال اور توبہ مدنی۔ تیسرے گروپ کی مکیات کا سلسلہ بہت طویل ہے، وہ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور 18ویں پارے تک چلا گیا ہے، اور اس کے بعد مدنی صورت آتی ہے سورہ نور۔ پھر مکیات کا سلسلہ آتا ہے سورہ فرقان سے، اور وہ 22ویں پارے تک چلا گیا ہے، اور پھر سورہ احزاب مدنی صورت آتی ہے۔ اس طریقے سے مکیات اور مدنیات پر مشتمل قرآن حکیم کی صورتوں کے 7 گروپ وجود میں آتے ہیں کہ جن میں ایک معنوی تقسیم بھی موجود ہے۔ جہاں تک احزاب کا تعلق ہے، اس میں صرف بغرض تلاوت قرآن حکیم کو تقریباً 7 مساوی حصوں میں تقسیم کرنا پیش نظر تھا، لیکن ان 7 گروپس کے مابین ایک معنوی تقسیم بھی قرآن مجید کی موجود ہے کہ ایک ایک اہم مضمون ایک ایک گروپ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آئیے، جس ضمن میں یہ ساری بات آئی تھی، قرآن حکیم کی صورتوں کا اس پہلو سے جو چھٹا گروپ ہے وہ ایک خصوصی شان کا حامل ہے۔ اس میں 7 مکی صورتیں ہیں، سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک، اور ان سب میں قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ جہاں تک ان کے سٹائل کا تعلق ہے، ان کے ردم کا تعلق ہے، روانی کا تعلق ہے، مرکزی مضمون کا تعلق ہے، ان سب کا مرکزی مضمون ہے آخرت، اور اسی پر مختلف پہلوؤں سے ان صورتوں میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان میں وہ صورت بھی ہے سورہ رحمان، جسے عروس القرآن کہا گیا ہے۔ الفاظ کا حسن، ترکیبوں اور بندشوں میں جو ایک انتہائی عمدگی کی کیفیت ہے، وہ ان صورتوں کا ایک وصف مشترک ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں کہ جو مکی ہیں، اور اس کے بعد 10 صورتیں آتی ہیں کہ جو مدنی ہیں۔ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور اتنا بڑا اکٹھ، اتنا بڑا اجتماع، ایسا حسین کانسٹیلیشن کوئی اور موجود نہیں ہے۔ ویسے تو حجم کے اعتبار سے جو ابتدائی گروپ ہے 4 صورتوں کا، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، وہ بہت طویل ہے، لیکن بہرحال تعداد صورتوں کی وہاں 4 ہی ہے۔ یہاں 10 صورتیں ہیں۔ 27ویں پارے کی آخری سورت سورہ حدید سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور 28ویں پارے کی آخری سورت سورہ تحریم پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور یہ 10 صورتیں یکجا وارد ہوئی ہیں۔ اتنا مدنی صورتوں کا اتنا بڑا اور اتنا حسین گلدستہ قرآن حکیم میں کسی مقام پر موجود نہیں۔ ان صورتوں میں کچھ چیزیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں، اور چونکہ ہمارے اس منتخب نصاب میں مکمل صورتوں کی سب سے بڑی تعداد اسی گروپ سے ہے، لہذا اس منتخب نصاب کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اس گروپ میں جو مشترک امور ہیں ان کو سمجھ لینا بہت مفید ہوگا۔ اس سے پہلے ہم 2 صورتیں اس گروپ کی پڑھ چکے ہیں۔ سلسلہ مباحث ایمان میں اس منتخب نصاب کے حصہ دوم میں سورہ تغابن ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر حصہ سوم میں اعمال صالحہ کی تفصیل کے ضمن میں عائلی زندگی پر مشتمل اور اس کی ضمن میں ہدایات پر مشتمل سورہ تحریم کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب اس مرحلے پر اسی گروپ کی 2 اور صورتیں سورہ جمعہ اور سورہ صف کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں، اور ہمارے اس منتخب نصاب کا جو آخری درس ہے اور اس پر ہمارا اس کا پورا ایک آخری حصہ مشتمل ہوگا وہ سورہ حدید پر مشتمل ہوگا۔ اس لیے اس مرحلے پر ان صورتوں کے بارے میں بعض بنیادی باتیں ذہن نشین کر لی جائیں تاکہ ہر مرحلے پر ان کے تکرار و اعادہ کی ضرورت نہ رہے۔ ان 10 صورتوں کے بارے میں پہلی چیز جو ان میں قدر مشترک ہے وہ تو یہ کہ تقریباً ان سب کا زمانہ نزول مدنی دور کا نصف آخر ہے۔ یہ زمانہ کیونکہ اس وقت ایک امت باقاعدہ قائم ہو چکی، مسلمانوں کا معاشرہ وجود میں آ چکا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی، مسلمانوں کو ایک غلبہ اور اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو چکا۔ اس پہلو سے
ان صورتوں میں خطاب کل کا کل امت مسلمہ سے ہے بحیثیت امت مسلمہ. ان میں کفار سے یا یہود سے یا نصارہ سے یا مشرکین سے خطاب نہیں ہے، نہ بطرز دعوت و تبلیغ، نہ بطرز ملامت و زجر و توبیخ، کسی بھی اعتبار سے ان سے خطاب نہیں ہے. خطاب کل کا کل امت مسلمہ سے. ان کا اگر ذکر آتا بھی ہے مشرکین کی طرف تو ریفرنس ان صورتوں میں بہت ہی کم ہے، شاذ الشاذ کل معدوم کے درجے میں. البتہ اہل کتاب کی طرف کچھ ریفرنس آتا ہے، وہ ریفرنس زیادہ تر یہود کی طرف ہے اور صرف ایک مقام پر نصارہ کی جانب بھی ہے، بلکہ صحیح تر یوں ہوگا کہ دو مقامات پر نصارہ کی طرف بھی ہے، لیکن اکثر صورتوں میں یہود کا حوالہ ہے. لیکن یہ حوالہ در حقیقت امت مسلمہ کے لیے بطور نشان عبرت ہے. تم سے پہلی امت مسلمہ یہ تھی جس مقام پر اب تم فائز ہو رہے ہو، حامل کتاب الہی امت ہونے کی حیثیت جو تمہیں حاصل ہو رہی ہے، اللہ کے دین کے حامل اور اللہ کے نمائندے روئے ارضی پر اللہ کے دین کے نمائندے بن کر اب جو تم آ رہے ہو نوع انسانی کے سامنے، یہی حیثیت 2500 برس تک بنی اسرائیل کو حاصل رہی ہے. اس قوم میں، اس امت میں کن کن راستوں سے گمراہیاں آئیں، کس کس پہلو سے ان میں اخلاقی یا اعتقادی یا عملی اضمحلال پیدا ہوا، اس کو اپنے سامنے بطور نشان عبرت رکھو. لہذا اس سلسلہ سور میں اکثر و بیشتر میں آپ ایک حوالہ دیکھیں گے، ایک نشان عبرت کے طور پر یہود کا ذکر مل جائے گا، نصارہ کا ذکر مل جائے گا. یہ در حقیقت گویا کہ قرآن حکیم میں وہی مضمون آیا ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ. میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہوں گے کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل پر آئے. جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے حالات میں ایک مشابہت رہے گی. یہاں تک بھی آپ نے ایک معاملے کو اس کے انتہا تک پہنچانے کے لیے یہاں تک مثال دی ہے کہ اگر وہ گو کے دل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اور ایسا شقی کوئی پیدا ہوا کہ اس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہو تو تم میں سے بھی کوئی بدبخت ایسا پیدا ہو کر رہے گا. تو یہاں در حقیقت اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو گویا کہ ان صورتوں میں امت مسلمہ کے سامنے بطور نشان عبرت یہود اور نصارہ کے حالات بار بار لائے گئے. تیسری بات جو ان صورتوں میں بطور قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے بڑے طویل مضامین اور طویل مباحث ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے چھوٹے چھوٹے خلاصے نکال کر اس مقام پر جمع کر دیے گئے. ایمان کے مباحث جو مکی صورتوں میں بڑی لمبی بحثوں پر پھیلے ہوئے، توحید کی بحث، معاد اور آخرت کے مباحث، دلائل، ان پر وارد شدہ اعتراضات کے جوابات. لیکن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ایمان کیا ہے، ایمان کے ثمرات و لوازم کیا ہیں، اس کے ضمن میں سورہ تغابن 18 آیات پر مشتمل لیکن نہایت جامع، خود مختصی، سیلف سفیشینٹ ایک صورت ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے لوازم کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، تو سورہ تغابن کفایت کر جائے گی. اسی طرح نفاق کا مضمون یہ مدنی صورتوں میں سے جو طویل صورتیں ہیں، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ توبہ، اس میں بڑے طویل مباحث پر پھیلا ہوا ملے گا. نفاق کیا ہے، نفاق کی حقیقت کیا ہے، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے، اس مرض کی علامات کیا ہیں، اس کی ہلاکت خیزی کا عالم کیا ہے، اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہے، اگر یہ اس کی چھوت لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے. لیکن یہ کہ ان تمام مضامین پر مشتمل گویا کہ ان تمام مضامین کا لب لباب ملخص ایک خلاصہ ہے جو سورہ منافقون کل 11 آیات پر مشتمل ہے. وہ سورہ منافقین کی شکل میں دے دیا گیا اور وہ اس مجموعے میں شامل کر دیا گیا. اسی طرح عائلی زندگی سے متعلق یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ مفصل ہدایات جو دی گئی ہیں وہ انسان کی اجتماعی زندگی کی جو یہ پہلی منزل ہے، یعنی گھر کے ادارے کا انتظام و انصرام، اس گھر کو کس طرح استوار کیا جائے گا، اس کی تنظیم کن اصولوں پر ہوگی، اس کا استحکام کس طریقے پر حاصل کیا جائے گا، اس موضوع پر سورہ طلاق اور سورہ تحریم
انتہائی جامع صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، 2 رکوعوں پر مشتمل صورتیں، وہ بھی اسی گلدستے میں شامل ہیں۔ اس طرح یہ صورتیں جو 10 ہیں، یہ گویا کہ مختلف اعتبار سے قرآن حکیم میں جو اہم مباحث بڑی طویل بحثوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے خلاصوں کی حیثیت رکھتی ہے کہ جن کو ایک مقام پر یکجا کر دیا گیا ہے۔ اور یہی در حقیقت سبب ہے اس کا کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں ایک کثیر تعداد ان کی شامل ہے۔ سورہ حدید بھی اس میں ہے، سورہ صف اور سورہ جمعہ بھی ہے، سورہ منافقون بھی ہے، سورہ تغابن بھی ہے، سورہ تحریم بھی ہے۔ گویا کہ 10 میں سے 6 صورتیں اس منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ ایک اور وجہ مشترک یا قدر مشترک ان صورتوں میں یہ نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے اس میں بالعموم ایک ملامت کا انداز، ایک جھنجھوڑنے کا انداز، جس سے یہ محسوس ہو کہ جیسے امت میں کچھ اس محلال سا آ گیا ہے، جذبات ایمانی میں کسی درجے کمی واقع ہوئی ہے، ان کے جوش جہاد میں کچھ کمی ہو گئی ہے، ان کے جذبہ انفاق جو ہے وہ کچھ سد پڑ رہا ہے اور اب انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، کچھ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ہے، کچھ ملامت کا اور زجر کا انداز بھی ہے۔ یہ تمام یہ انداز ان صورتوں میں مشترک ہے۔ اس کے لیے بہت سی مثالیں سامنے آئیں گی۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اے مسلمانوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں ایک ڈانٹ ہے، ایک تنقید کی گئی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اے نبی آپ کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے اور مسلمان آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں کاروبار دنیا بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہے اس خطبے اور نماز جمعہ کی نسبت۔ سورہ حدید میں یہی انداز ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ کے نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کے سامنے۔ یہ انداز جو ہے سورہ تحریم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ازواج مطہرات کی ایک معاملے میں گرفت کی گئی اور وہاں بھی انداز جو ہے وہ بڑا سخت ہے، کم سے کم ظاہر الفاظ کے اعتبار سے اس میں بڑی سختی موجود ہے۔ تو ان صورتوں میں یہ قدر مشترک ہے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دور تو وہ تھا جب کہ جو بھی ایمان لاتا تھا وہ جان اور مال کی بازی کھیلنے کا فیصلہ کر کے کلمہ شہادت زبان پر لاتا تھا۔ یہ مکی دور ہے، ابتدائی دور۔ معلوم تھا کہ ایمان کا نام لیتے ہی اور کلمہ شہادت کے زبان پر جاری ہوتے ہی ہر چہار طرف سے مخالفت کا طوفان جو ہے وہ امٹ پڑے گا، مصائب ہوں گی، تکالیف ہوں گی، تصادم ہوگا، ہو سکتا ہے گھر بار سے تعلق توڑنا پڑے، تمام معاملات دوستیوں سے ہر چیز سے کٹ جانا پڑے۔ لہذا فیصلہ جو کرتا تھا کلمہ شہادت زبان پر لانے کا وہ اسی وقت کرتا تھا جبکہ ایمان اس کے دل میں پورے طور پر جاگزین اور راسخ ہو چکا ہوتا تھا۔ لیکن یہ صورتحال تدریجاً بدل گئی، بالخصوص مدنی دور کے آخری زمانے کا خیال کیجئے۔ اب حضور کو ایک فیصلہ کن اقتدار حاصل ہے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اب وہ ایک رولنگ پاور ہے۔ لہذا وہ جو اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جو سورۃ النصر میں نقشہ کھینچا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو یہ فوج در فوج اور جوق در جوق جو لوگ داخل ہو رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ ان کے ایمان کی کیفیت وہ نہیں تھی۔ یہ بات اس سے پہلے سورہ حجرات میں آ چکی ہے کہ ایسے ہی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا گیا تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بس یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک کثیر تعداد میں ایسے لوگ امت میں شامل ہو گئے تو امت میں بحیثیت مجموعی جذبات ایمانی، جوش جہاد، جذبہ انفاق کا اوسط کم ہو گیا۔ یہ وہ اضمحلال ہے کہ جس کو اسی وقت گرفت جس پر کی گئی اور بڑے سخت انداز میں پکڑ کی گئی، اس میں در حقیقت یہ ہمیشہ کے لیے ایک رہنمائی میسر آ گئی کہ بعد کے ادوار میں جبکہ امت میں بحیثیت مجموعی وہ اضمحلال اور وہ زوال پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونے والا تھا، گویا کہ اس دور میں امت مسلمہ سے خطاب یہ صورتیں جو ہیں یہ ان کے غیرت ایمانی کو چیلنج کرنے میں، ان کے جوش جہاد اور جذبہ انفاق کو اثر نو تازہ کرنے میں یہ مہمیز کا کام دے گی۔ ان کو مسلمان پڑھیں گے اور ان پر ایک کیفیت وارد ہوگی کہ وہ اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور اگر وہ کیفیات انہیں محسوس ہو تو وہ اس محلال کو دور کرنے، آمادہ عمل ہونے
جد و جہد اور سعی پر آمادہ ہونے کی ایک کیفیت ان میں پیدا ہو جائے۔ اس پہلو سے گویا کہ اس دور انحطاط میں جبکہ وہ زوال و اضمحلال اپنی انتہا کو پہنچ گیا، جس کا نقشہ کھینچا تھا مولانا حالی نے ان 2 اشعار میں جو انہوں نے اپنی مسدس کے پیشانی پر لکھے ہیں کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ یہ زوال و اضمحلال جو ہے اس دور میں یہ صورتیں خاص طور پر واقعہ یہ ہے کہ اگر ان پر امت کی توجہات کو مرتکز کر دیا جائے، اگر یہ صورتیں جو ہے ان کا فہم عام کر دیا جائے، یہ لوگوں کو ان کے جذبہ ایمان کے اثر نو باز یابی اور ان کے اندر جوش جہاد اور جذبہ انفاق پیدا کرنے میں انشاءاللہ انتہائی مفید اور مفید ہوں گی۔ اس پہلو سے اس منتخب نصاب میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا، مکمل صورتوں کی سب سے بڑی تعداد انہی 10 صورتوں میں سے ہے۔ آخری بات ان کے بارے میں اور نوٹ کر لیجئے، ان 10 صورتوں میں سے 5 وہ ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے، اور ان کی واقعہ یہ ہے کہ اس 10 کے گلدستے میں ان 5 کی ایک اضافی اور نرالی شان ہے۔ ان پر اگر غور کیا جائے، ان کے مضامین کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک عجیب رنگ ہے۔ ان کو مجموعی طور پر کہا گیا ہے المسبحات، وہ صورتیں جن کے آغاز میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ان میں سے 3 وہ ہیں کہ جن میں آغاز میں سبح کا لفظ آیا یعنی فعل ماضی کی شکل میں، 2 وہ ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے یسبح سے فعل مضارع جس میں کہ حال اور مستقبل دونوں موجود ہیں، اور اس میں بھی ایک توازن ہے کہ سورہ حشر کے آخر میں یہ لفظ یسبح آ جاتا ہے۔ اس طرح گویا کہ 3 مرتبہ سبح اور 3 ہی مرتبہ یسبح کے الفاظ ان صورتوں میں وارد ہوتے ہیں۔ یہ جو مسبحات ہیں یہ خاص طور پر امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے میں، ان کو ان کے فرائض دینی سے آگاہ کرنے میں، انہیں آمادہ عمل کرنے میں ان کی تاثیر دوسری صورتوں سے بھی زائد ہے، اور ان میں سے 5 میں سے 4 ہیں کہ جو اس منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ اس کی جو پہلی صورت ہے سورہ حدید، وہ یوں سمجھیے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا نقطہ عروج ہوگی۔ اگر اس کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے تو اس کا کلائمیکس سورہ حدید ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک درخت کو سامنے رکھیے جس کا بیج سورۃ العصر ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ سورہ حدید ہے، جس پر ہمارا یہ منتخب نصاب انشاءاللہ ختم ہوگا۔ یہ چند باتیں ہیں کہ جو اس مرحلے پر مناسب سمجھی گئی کہ اگر ذہن نشین کر لی جائیں تو انشاءاللہ قرآن مجید سے ایک عمومی تعارف میں بھی ممد اور معاون ہوں گی، اور خاص طور پر ان صورتوں کی اہمیت کو سمجھنے میں ان سے مدد ملے گی۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ کا مطالعہ کرنے سے قبل قرآن حکیم کی صورتوں کے بارے میں 2 اور اہم باتیں کہ جن کی طرف اجمالی اشارے پہلے کیے جا چکے ہیں، اس مرحلے پر ان کی طرف مزید گہرائی میں کسی قدر توجہ کر لینا مفید رہے گا۔ ایک یہ کہ ہر صورت کا بھی ایک عمود ہوتا ہے، ایک مرکزی مضمون، ایک سینٹرل آئیڈیا، ایک ایکسس جو مشابہ ہوتا ہے اس دھاگے سے کہ جس میں موتی پروئے گئے ہوں اسے ایک ہار کی شکل دینے کے لیے۔ ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے اور اپنی جگہ پر اس کا خود اپنا ایک حسن ہے، لیکن جب اسے ایک سلسلہ کلام کی لڑی میں پرو دیا جاتا ہے، ایک مرکزی مضمون کے ساتھ ان کا ایک ربط قائم ہوتا ہے، تو اس ربط باہم سے علم و حکمت کے نئے نئے پہلو آشکار ہوتے ہیں۔ تو ہر صورت کا ایک عمود، ایک مرکزی مضمون، اس صورت پر غور کرنے کے لیے اس صورت کے مرکزی مضمون اور عمود کا تعین ضروری ہے، اور پھر ہر آیت پر اپنی جگہ غور کرنے کے بعد اس مرکزی مضمون کے ساتھ ان آیات کے ربط کو تلاش کرنا، یہ گویا کہ حکمت قرآنی اور قرآن حکیم پر تدبر کرنے کے ضمن میں انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں، کوئی ایک مضمون جس کے 2 رخ یا 2 پہلو ہوں اور ایک صورت ایک پہلو یا ایک رخ سے بحث کر رہی ہو، اور پھر ان دونوں کو یکجا کر دیا جائے، گویا کہ محاورتاً یوں کہا جائے کہ تصویر کے دونوں رخ
جب مجتمع ہو جائے تو تصویر مکمل ہو جائے. ایک مضمون کی تکمیل ہو جاتی ہے ایک جوڑے کی دو صورتوں سے. اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے معوذتین قرآن حکیم کی دو آخری صورتیں بالکل ظاہر و باہر ہے. مضمون ایک ہی ہے تعوذ. اللہ کی پناہ چاہو, اللہ کی پناہ میں آؤ. کن کن چیزوں سے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک وہ آفات ہیں جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتی ہیں اور ایک وہ آفت ہے جو انسان کے اپنے باطن میں سے ابھرتی ہے. ان دونوں کو جدا جدا رکھ کر معوذتین کی شکل میں قرآن حکیم کی صورتوں کا ایک حسین و جمیل جوڑا وجود میں آ گیا. اسی طرح سورہ مزمل, سورہ مدثر لفظی مشابہت بھی دیکھیے, مضامین کے اعتبار سے دیکھیے. ایک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی ریاضت اور مشقت کا حکم دیا جا رہا ہے. قم اللیل الا قلیلا, یہ آپ کی ذاتی تربیت کے لیے لازم ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں, اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور دوسری صورت میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اب کھڑے ہو جائیے, اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کیجیے. دونوں صورتوں نے مل کر ایک انتہائی حسین و جمیل جوڑے کی شکل اختیار کری. یہ تو وہ اشارات ہیں جو ان صورتوں کے باب میں کیے جا رہے ہیں کہ جہاں یہ تعلق بہت نمایاں ہے. ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی اس سے قبل اشارہ کیا جا چکا ہے کہ سورہ تحریم اور سورہ طلاق ایک انتہائی خوبصورت جوڑے کی شکل میں عائلی زندگی سے متعلق دو انتہائی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. شوہر اور بیوی کے مابین عدم موافقت جس کی انتہا طلاق ہے, اور شوہر اور بیوی کے مابین محبت و الفت جو اصلاً مطلوب ہے لیکن وہ حد اعتدال سے اس درجے تجاوز کر جائے, ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ اس حد تک کہ حدود اللہ ٹوٹنے لگے, یہ دوسری انتہا ہے. سورہ طلاق میں ایک انتہا سے بحث ہوئی, سورہ تحریم میں دوسری انتہا سے بحث ہوئی, اور دونوں کو یکجا کر دیا گیا تاکہ عائلی زندگی سے متعلق یہ ہدایات ایک مکمل مضمون کی شکل اختیار کریں. اسی طرح ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ تغابن آ چکی ہے اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ایمان اور ایمان حقیقی یہاں مراد ہے. اس کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے. اب غور کیجئے کہ ایمان کے مقابل کا لفظ, اس کا اینٹونیم قانونی سطح پر کفر ہے, حقیقی سطح پر ایمان کے مقابل کا لفظ ہے نفاق. فقدان ایمان کی باطنی کیفیت وہ نفاق ہے. یہ ہے حکمت کہ مصحف میں سورہ تغابن سے متصلاً قبل جڑی ہوئی سورہ منافقون موجود ہے. نفاق کی حقیقت کیا ہے, نفاق کے اسباب کیا ہیں, اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے, اس پر جامع ترین سورہ منافقون. ایمان کی حقیقت کیا ہے, اس کے ثمرات و مضمرات کیا ہے, اس پر جامع ترین سورہ تغابن, اور دونوں کو یکجا کر دیا گیا, ایک مضمون کی تکمیل ہو گئی. یہ نسبت بہت نمایاں ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ خاص طور پر چونکہ بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے دو رخ ان دو صورتوں میں زیر بحث آئے ہیں, اس پہلو سے ایک قلبی اور ذہنی مناسبت کی ایک عجیب اور نرالی کیفیت ہے کہ جو کوئی غور و فکر کرنے والا اور قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے والا جس کا احساس کرے گا اپنے باطن میں, جب وہ سورہ صف اور سورہ جمعہ پر غور کرے. یہ بھی ایک انتہائی حسین و جمیل جوڑا ہے. بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے دو رخ. ایک صورت آ رہی ہے جس کا برکتی مضمون یہ ہے کہ حضور کا مقصد بعثت کیا ہے, اس لیے کہ کسی بھی شخص کے کارنامہ حیات کو ایسس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ معین ہو کہ اس کا ہدف کیا تھا, اس کی منزل مقصود کون سی تھی, وہ کیا کرنے چلا تھا, کس ارادے سے اٹھا تھا. اس پہلو سے سیرت محمدی کے مطالعے کے لیے واقعتاً یہ سورہ مبارکہ اور اس کی جو برکتی آیت ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ حضور کا مقصد بعثت کیا تھا, آپ کا فرض منصبی کیا تھا, آپ پر کس فریضے کی ادائیگی کا بوجھ ڈالا گیا تھا. یہ ہے مرکزی مضمون سورہ صف کا. اور پھر یہ کہ اس فرض منصبی کی ادائیگی میں
جو بھی اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں ان کا فرض عین ہے کہ وہ رسول کا ہاتھ بٹائیں، رسول کے دست و بازو بنے، اس جد و جہد میں، اس کشمکش میں اس کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مدد، اس کے مشن کی تکمیل میں اپنی جان اور مال کا کھپا دینا، اپنی قوتوں، اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو صرف کر دینا، مال لگا دینا، اور وقت اگر ضرورت ہو اور وقت آئے تو اپنی جان دے دینا، یہ گویا کہ ان کے ایمان کی صداقت کی دلیل ہوگی۔ اس پہلو سے اس سورہ صف میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مضمون واقعہ یہ ہے کہ اپنی منطقی انتہا کو پہنچ گیا، اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ گیا۔ ایک طرف حضور کا مقصد بعثت، پھر اس مقصد بعثت کی تکمیل کے لیے امت کو دعوت عمل، سعی و جہد کی ایک پکار، ایک للکار، یہ ہے سورہ صف کا مضمون۔ اور خاص اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو منتخب نصاب کے اس حصے میں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو مضمون اس وقت چل رہا ہے وہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے وہ حقیقت جہاد کا ہے، جس کا آغاز ہوا تھا اس منتخب نصاب میں سورہ حجرات کی اس آیت سے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور اس کے بعد فرمایا گیا اگر جاننا چاہتے ہو کہ حقیقی ایمان کیا ہے تو انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، یہ جہاد فی سبیل اللہ جس کے بارے میں بنیادی باتیں عرض کی جا چکی ہیں، جس کا ہدف اولین، جس کی ابتدائی منزل سورہ حج کی آخری آیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آ چکی، وہ شہادت علی الناس ہے، وہ دعوت و تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرنا ہے، لوگوں پر اتمام حجت کر دینا ہے اللہ کی طرف سے، کار نبوت و کار رسالت جو اب ختم نبوت و ختم رسالت کے بعد امت پر آیا ہے بحیثیت مجموعی، اس کے ضمن میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے جان اور مال کا لگانا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدائی منزل ہے۔ اسی جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل، اس کی غایت قصوی، اس کا ہدف آخری جو ہے وہ ہے اللہ کے دین کا غلبہ، اور یہ ہے مضمون کہ جو اس سورہ صف میں ہمارے سامنے آئے گا۔ بعثت نبوی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس عظیم مقصد کو پورا کرنے میں، اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا، اساسی منہج عمل، وہ بنیادی طریقہ کار کون سا تھا جس پر عمل پیرا ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرض منصبی کو ادا کیا، یہ ہے مرکزی مضمون سورہ جمعہ کا۔ اس پہلو سے سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مطالعے میں ان دونوں صورتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور پھر یہ کہ اس پہلو سے ان دونوں نے مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا اور اس کے لیے آپ کا اساسی طریقہ کار، بنیادی طریقہ کار کیا تھا۔ ان دونوں صورتوں کا اب ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ یہاں ایک بات جو بڑی بنیادی اہمیت کی ہے اور ہر اس شخص کے لیے کہ جو دین کے ضمن میں کچھ بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس و شعور رکھتا ہو، کچھ خواہش اپنے دل میں پالے ہوئے ہو کہ وہ اپنے ان فرائض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو، ایسے شخص کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں، مقصد کا تعین اور اس مقصد کے لیے صحیح راہ کا تعین، دونوں بہت ضروری ہے۔ اگر مقصد کا تعین صحیح نہیں ہے، ہدف غلط معین ہو گیا ہے، یا بلا مقصد ہی ایک حرکت جاری ہے، کسی ایک سرکل میں، ایک دائرے میں چکر لگایا جا رہا ہے، تو محنتیں ہوتی رہیں گی، کوششیں ہوتی رہیں گی، لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں گھروں سے نکلیں گے، لیکن یہ کہ نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، اس لیے کہ یہ ساری محنت بغیر ہدف کے ہو رہی ہوگی، مقصود معین نہ ہوگا، منزل جدھر کے جانا ہے، جس طرف پیش قدمی کرنی ہے، اس کا تعین بہت ضروری ہے۔ لیکن اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو صحیح منہج عمل ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس کا تعین ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ منزل کا تعین تو صحیح ہو گیا، مقصد تو صحیح سامنے ہے، لیکن انسان کسی غلط راستے پر پڑ گیا، کوئی وقتی سے کسی جذبے کے تحت
کسی شارٹ کٹ کو آزمانے لگا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شارٹ کٹ پھر ختم ہونے میں نہیں آتا۔ محنتیں ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، لیکن وہ لا حاصل رہتی ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا، اس لیے کہ اس کے لیے جو لازمی طریقہ کار تھا اس کو ترک کر دیا گیا، اور کسی وقتی سے جذبے یا محرک کے تحت کوئی شارٹ کٹ، کوئی آسان طریقہ اختیار کر لیا۔ یہ تو بالکل موٹی سی بات ہے جو ہر شخص کے سمجھ لینے کی ہے کہ ہر مقصد کے لیے ہر طریقہ کار مفید نہیں ہے، ہر مقصد کے لیے اپنا ایک معین طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی شخص خواہش مند ہے کہ کہیں اشتراکی انقلاب برپا کرے تو اس کا ایک خاص منہج عمل ہے، اسے اپنے معاشرے میں طبقاتی شعور پیدا کرنا ہوگا، اس طبقاتی شعور کو اجاگر کر کے طبقاتی تصادم کو جنم دینا ہوگا۔ اب اگر کوئی نیک دل انسان اس تصادم سے اس کی طبیعت ابا کرتی ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس راہ کا مسافر نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ سکے گا، اس لیے کہ اس انقلاب کا راستہ اسی وادی میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی طریقے سے انقلاب محمدی، اقامت دین، غلبہ دین حق، یہ مقصد ہے، یہ مقصد بعثت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ وہ ہمارے سامنے ابھی پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ صف کی مرکزی آیت کے حوالے سے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس میں اگر کسی کو اشتباہ ہے تو بہرحال نیک نیتی کے ساتھ اگر اشتباہ ہے تو اللہ کے ہاں وہ عذر پیش کر سکے گا، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کا پھر قرآن مجید سے اس کے فہم سے اسے کوئی حصہ حاصل نہیں ہوا۔ بعثت محمدی کا مقصد وہ یہی ہے، غلبہ دین، اقامت دین، دین کو دنیا میں ایک عملی، ایک زندہ نظام کی حیثیت سے قائم اور برپا کرنا، اور اسی کے لیے محنت، اسی کے لیے جد و جہد، اسی کے لیے کوشش، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے سعی پہم، اسی میں مال کھپانا، اسی میں جان کھپانا، یہ بندہ مومن کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس مقصد کی طرف پیش قدمی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ دوسری تحریکیں کسی اور طریقے پر عمل پیرا ہو کر کامیاب ہو گئی، کوئی وقتی سا نعرہ کسی کے لیے مفید ثابت ہو گیا، کوئی شارٹ کٹ کسی نے اختیار کیا اور وہ لہلائے حکومت و اقتدار سے ہمکنار ہو گیا، اس قسم کی چیزوں سے متاثر ہو کر اگر اسی طرح کے طریقے اختیار کیے جائیں گے تو خلوص و اخلاص اپنی جگہ ہے، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اساسی منہج عمل ہے وہ ہے جو سورہ جمعہ کی مرکزی آیت میں آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ بات بھی یہاں عرض کر دی جائے اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں صورتوں کا علیحدہ علیحدہ مطالعہ شروع کریں کہ عجیب بات ہے، قرآن مجید میں وہ آیت کہ جو حضور کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہے وہ بھی 3 مرتبہ وارد ہوئی، 2 مرتبہ اس شان کے ساتھ آئی ہے کہ اس میں ایک شوشے کا فرق نہیں۔ سورہ برات میں آیت نمبر 33 جس کا عام معروف نام سورہ توبہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ایک شوشے تک کا فرق نہیں ہے، بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ صف میں وارد ہو رہی ہے آیت نمبر 9، اور ایک مقام پر صرف اس کے آخری ٹکڑے میں تھوڑا سا رد و بدل ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں تک جوں کا توں، لیکن باپ آخر میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی بجائے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ سورہ فتح کے آخری رکوع میں اس طور سے یہ مضمون وارد ہوا۔ اب آئیے دوسری آیت جو سورہ جمعہ کی مرکزی آیت ہے، جو حضور کے بنیادی طریقہ کار کو معین کر رہی ہے، انقلاب محمدی کے منہاج اساسی کو معین کر رہی ہے، وہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ آئی۔ سورہ بقرہ میں 15ویں رکوع میں جہاں نقشہ کھینچا گیا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت جو دعائیں ان کی زبانوں پر تھیں ان میں دعا وہ بھی تھی کہ اے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ،
اور یہ بھی تھی کہ ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو۔ اور پھر جو اہم ترین دعا آئی وہ یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ پروردگار، ان میں اپنا ایک رسول مبعوث کیجو جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ ہے در حقیقت بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے دعائے ابراہیمی، دعائے ابراہیم و اسماعیل۔ سورہ بقرہ میں تھوڑا ہی آگے چل کر 18ویں رکوع کے اختتام پر اعلان ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اعلان ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی دعا ابراہیم و اسماعیل کا ظہور ہے، اسی کی اجابت و استجابت کا ظہور ہو رہا ہے۔ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے اندر اپنا ایک رسول، اٹھا دیا ہے تم میں سے اپنا ایک رسول جو تمہیں ہماری کتاب پڑھ کر، آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر آل عمران میں یہ مضمون ریپیٹ ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اس نے انہی میں سے اپنا ایک رسول مبعوث کیا، انہی میں کا ہے جو انہیں ان کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہے 3 مقامات قرآن حکیم کے جہاں یہ آیت پہلے وارد ہو چکی ہے، اور اب یہاں سورہ جمعہ میں یہ وارد ہوئی ہے اس کی برکتی آیت کی حیثیت سے۔ اور ان دونوں صورتوں کے باہم مجتمع ہونے سے وہ حسین و جمیل جوڑا وجود میں آیا جو ایک طرف بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی کے مقصد کو معین کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس مقصد کے حصول کے لیے جو اس کا بنیادی طریقہ کار ہے اس کو معین کر رہا ہے۔ اب ہم ان صورتوں کے مطالعے کا آغاز کریں گے، اور اس کے لیے یہاں یہ طریقہ کار اب موضوع رہے گا، اس لیے کہ ان صورتوں کا درس اگر اس نہج پر ہو کہ ایک ایک آیت کا سلسلے وار درس ہو اور پھر ان میں سے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کی جائے تو یہ معاملہ بہت طوالت اختیار کر جائے گا۔ ان دونوں صورتوں کے درس میں یہ طریق ملحوظ رہے گا کہ ان کی مرکزی آیت کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے تاکہ وہ اصل سرا ہاتھ میں آ جائے، یا وہ ڈور کے جس میں یہ موتی پروئے ہوئے ہیں اس کو انسان سمجھ لے، اور پھر مختلف آیات کا ان کے ساتھ جو ربط ہے اس کو سمجھ لیا جائے تاکہ بحیثیت و مجموعی جو صورت کا مفہوم ہے وہ واضح ہو جائے۔ اسی طریقے سے سورہ صف کا مطالعہ ہوگا اور اسی نہج پر انشاءاللہ العزیز اس کے بعد سورہ جمعہ کا مطالعہ ہوگا۔ اس ضمن میں اس سے بھی پہلے کہ ہم سورہ صف کی مرکزی آیت پر غور شروع کریں، ایک بنیادی حقیقت کی طرف توجہ کر لینا مفید ہوگا۔ ہماری اس گفتگو میں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ان الفاظ کا اعادہ ہوا ہے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی 2 شانیں ہیں، اور وہ بھی اس حوالے سے کہ آپ یقیناً ایک نبی ہیں، لیکن صرف ایک نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین۔ آپ یقیناً ایک رسول ہیں لیکن صرف ایک رسول نہیں، آخر المرسلین۔ اور اس ختم نبوت اور ختم رسالت کا بھی ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو معروف ہے، مشہور ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں اس معاملے میں کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے مختلف مواقع پر، لہذا فطری طور پر اسی پہلو پر زیادہ زور دیا گیا اور وہی پہلو زیادہ نمایاں ہو گیا، یعنی یہ کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی صاحب شریعت نبی ہے، نہ غیر شریعت والا نبی ہے، نہ کوئی ذلی ہے اور نہ کوئی بروزی ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی۔ لیکن دوسرا پہلو جو اہم تر ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کا اتمام ہوا ہے، تکمیل ہوئی، اتمام نبوت، تکمیل رسالت۔
یہ ہے در حقیقت مرتبہ محمدی کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا وہ پہلو کہ جس سے عام طور پر نگاہیں کچھ نگاہوں سے یہ حقیقت اوجھل رہی ہے. یہ جو حضور کی شان ہے کہ آپ کی بعثت میں ایک اتمامی اور تکمیلی رنگ ہے، اس کا حاصل یہ ہوا کہ آپ کا مقصد بعثت یقیناً بنیادی مقصد بعثت وہی ہے جو تمام انبیاء کا ہے، تمام رسولوں کا ہے. لیکن آپ کے مقصد بعثت میں ایک وہ تکمیلی اور اتمامی شان بھی ہے کہ جو ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا عکس ہے، اور اس میں آپ بالکل منفرد ہیں کہ کوئی دوسرا نبی اور رسول اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے. سورہ صف میں در حقیقت حضور کی بعثت کے مقصد کے اسی پہلو کی طرف اشارہ ہے اور اسی پر بحث ہوئی ہے. جہاں تک بنیادی مقصد بعثت ہے انبیاء کا اور جو بنیادی حیثیتیں ہیں انبیاء اور رسول کی جو مشترک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء اور رسول میں، ان پر یہاں تفصیلاً بحث کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر مبشر اور نذیر بنا کر. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے بعثت انبیاء اور رسول کے ضمن میں، یہ ایک عمومی بات ہے. یہی بات حضور کے بارے میں بھی مل جائے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر. ہر نبی آیا ہے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، داعیا الی اللہ بإذنہ. ہر نبی ہدایت و رہنمائی کا ایک روشن چراغ ہے. ہر نبی معلم ہے، ہر نبی مربی اور مزکی ہے، ہر نبی داعی ہے اور مبلغ ہے اور مذکر ہے. یہ ساری حیثیتیں گویا کہ مشترک ہیں جملہ انبیاء کرام میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ان میں سے ہر حیثیت کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان ہے. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گلدستے میں جو امتیازی شان ہے وہ مسلم. یہ تمام شانیں یا یہ تمام حیثیتیں اس مشہور آیت میں جمع ہو گئی ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشر بنا کر، جو سیدھی راہ اختیار کرنے والے ہوں، فکر کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے بھی ان کے لیے بشارت دینے والے، جو کجروی اختیار کرنے والے ہوں فکر و عمل دونوں کے اعتبار سے ان کو خبردار کرنے والے، وارن کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ. یہ تمام حیثیتیں ہیں کہ جو مشترک ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جملہ انبیاء اور رسول میں. حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تمام انبیاء معلم تھے، مربی تھے، مزکی تھے. لیکن جو آپ کی انفرادی شان ہے، جو در حقیقت ایک منطقی نتیجہ ہے ختم نبوت کا، اتمام نبوت کا، تکمیل رسالت کا، وہ ہے جو اس آیہ مبارکہ میں جس کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر وارد ہوئی ہے. وہ آیت در حقیقت آپ کی اس منفرد شان کو بیان کر رہی ہے، آپ کے مقصد بعثت کی اس امتیازی حیثیت کو بیان کر رہی ہے. جہاں تک اس بنیادی مقصد بعثت کا تعلق ہے اس کے ضمن میں ذہن میں رکھیے کہ لفظ شہادت علی الناس یہ سب سے جامع اصطلاح ہے اور وہ ہمارے اس منتخب نصاب میں زیر بحث آ چکی ہے. وہ سورہ حج کی آخری آیت میں آئی اور اس وقت متوجہ کر دیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ میں اس آیت کا مثنیٰ ایک اچھی ترتیب کے ساتھ وہ مضمون جو کتو دوہرا بھی دیا گیا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اس حیثیت سے بھی جو بنیادی مقصد ہے بعثت انبیاء اور رسول کا، اس کی ذمہ داری بھی اب ختم نبوت و رسالت کے بعد امت مسلمہ کے کاندھے پر آ چکی ہے. اس کے لیے جو محنت ہے، سعی و جہد ہے، اس کے لیے جو ایثار و قربانی ہے، اس کے لیے جو اوقات اور صلاحیتوں کا کھپانا ہے، مال اور جان کا لگانا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی غایت اولا ہے، یہ اس کا مقصد اولی ہے. اور جو تکمیلی مرحلہ ہے
جو ختم نبوت اور تکمیل رسالت کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی امتیازی شان ہے، منفرد شان ہے، اس کے اعتبار سے بھی فرض منصبی اب تا قیام قیامت امت مسلمہ کے کاندھے پر آیا ہے۔ محمد کے مشن کی تکمیل اس خاص پہلو کے اعتبار سے یہ بھی اب ایک ذمہ داری کے طور پر منتقل ہو چکی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر، جو ان کی شفاعت کے خواہاں ہیں اور اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں، جو ان سے نسبت پر فخر کرتے ہیں، جن کو آپ کی امت میں سے ہونا یہ ان کے لیے موجب صد افتخار ہے۔ ان کو جاننا چاہیے کہ یہاں جہاں یہ سب کچھ ہے یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے امت محمد میں سے ہونا، لیکن اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ اس پہلو سے سورہ صف کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی امتیازی شان کیا ہے اور اس کے ضمن میں کیا عملی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے ماننے والوں پر، آپ کی امت پر عائد ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔